میری پیاری ماں بہنوں، اسلام کی نظر میں تمہارا مقام اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے تمہارے اوپر کور چڑھا دیا ہے. اگر تم صحیح ہو تو آنے والی پوری نسلیں صحیح، پوری پیڑھیاں صحیح ہیں، اور تم خراب ہو تو آنے والی نسلیں بھی درست نہیں ہیں. کتنا اونچا مقام دیا ہے. اور زمانے جاہلیت کے اندر حالت تو یہ تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کی قبر پہلے کھد جایا کرتی تھی، بیٹا تیار باپ کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمانے جاہلیت میں کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، تو اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ سوچ اپنی یتوارا من القوم، وہ اپنے محلے والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنی بستی والوں سے چھپا پھرتا تھا. کئی لوگ مجھے تانا نہ دے، لوگ مجھے ذلیل نہ کرے، اور وہ سوچتا تھا کاش میں اپنی اس بیٹی کو دفن کر دوں، اس بیٹی کو گڈھے میں گاڑ دوں. ہائے ہائے کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت میں حال تھا. لڑکی بعد میں پیدا ہوتی تھی، قبر اس کے لیے پہلے تیار ہو جایا کرتی تھی. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. تفسیر قرطبی کھولیے، یہ آیت نکالیے. امام قرطبی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک صحابی نبی کے دربار میں کہتے ہیں اور اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی میں ایک گناہ بہت بڑا کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی معصوم 5 سال کی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. یہ میری جاہلیت کے زمانے کا سب سے خطرناک گناہ ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا، میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی، میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا. آئے اللہ کے نبی میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، میں سفر سے واپس آیا، میری بیوی نے مجھ سے کہا آئے میرے شوہر آپ کو لڑکا ہوا ہے، آئے میرے شوہر آپ لڑکے کے باپ بنے ہیں. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تھی مگر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے. مگر اللہ کے نبی 2-3 دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کا جنم ہوا ہے. میں نے اپنی اس 2-3 دن کی پھول سی بچی کو اٹھایا اور گڈھے میں گاڑنے کے لیے لے جانے لگا، دفن کرنے کے لیے لے جانے لگا. میری بیوی نے ہاتھ پکڑا اور روکنے لگی آئے میرے شوہر ذرا اس پھول سی بچی کے چہرے کو دیکھو، یہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، ارے اس کا کیا قصور ہے؟ آئے میرے شوہر اس کو دفن نہ کرو، اس کو بلا وجہ قتل نہ کرو. آئے اللہ کے نبی وہ بچی بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی، اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو دفن نہیں کیا. وہ لڑکی بڑی ہوتی چلی گئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی ہو گئی. وہ مجھے ابو ابو کہنے لگی، امی امی کہنے لگی. آئے اللہ کے نبی ایک دن میں مکے کے بازار میں گیا، لوگ مجھے چڑھانے لگے، لوگ مجھے تانا دینے لگے، دیکھو دیکھو یہ تو وہی لڑکی کا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے، اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کا قانون توڑا ہے، لہٰذا اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، اس کو معاشرے سے بے دخل کر دیا جائے، سماج سے اس کو بے دخل کر دیا جائے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اے اللہ کے نبی وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی تیز غصہ آیا، میں دوڑا دوڑا اپنے گھر پر آیا. میری بیوی نے دیکھا، کہنے لگی آج میرے شوہر کیا ہوا، کیا بات ہے، اتنے زیادہ غصے میں کیوں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی تم صبح جمیلہ کو غسل کرا دینا، اس کو تیار کر دینا، اس کو کپڑے پہنا دینا، کل میں اپنی بچی کو دفن کراؤں گا، کل میں اس منحوس کو گڈھے میں گاڑاؤں گا. جیسے ہی میری بیوی نے یہ سنا قدموں تلے زمین کھسک گئی، کہنے لگی آئے میرے شوہر یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نے شراب پی رکھی ہے، کیا تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ میرے کہا بیوی نہ تو میں نے شراب پی ہے نہ میں نے نشہ کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں. تم صبح اس منحوس کو تیار کر دینا، کل میں اس کو دفن کر کے آ جاؤں گا. اور میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی اگر تو نے اس لڑکی کو کچھ بھی بتایا تو ساتھ میں تیرا بھی قتل کر دوں گا. میری بیوی ڈر جاتی ہے میرے غصے کو دیکھ کر. رات ہوتی ہے، آدھی رات ہے
اور آدھی رات میں یہ ماں اپنی بچی کو پیار کر رہی ہے, اپنی 4-5 سال کی پھول سی بچی کو چوم رہی ہے اور چمٹ چمٹ کر روتی جا رہی ہے. اس 5 سال کی پھول سی بچی کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھتی ہے, کہتی ہے امی جان آج سے پہلے تو کبھی رات میں اتنا زیادہ پیار نہیں کیا, آئے ماں آج سے پہلے تو کبھی اتنا زیادہ نہیں چوما, آئے ماں کیا بات ہے آج اتنا زیادہ پیار کیوں کر رہی ہو. آئے اللہ کے نبی ماں نے کچھ بھی نہ بتایا اور اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا اور رات بھر اپنی بیٹی کو پیار کرتی رہی, رات بھر اپنی بیٹی کو چومتی رہی. آئے اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے ماں نے غسل کرا دیا, نئے نئے کپڑے پہنا دیے, میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور دفن کرنے کے لیے صحرا کی طرف چل دیا. میری بیوی نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور بے ساختہ زاروں قطار رونے لگی. میری بیٹی کہتی ہے آئے امی رونے کی ضرورت نہیں ہے, ارے میں کچھ زیادہ دن کے لیے نہیں بلکہ آج شام تک کے لیے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں شام کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کو میلے کے بہانے نمائش کے بہانے جنگل میں لے گیا, صحرا میں لے گیا, بیابان میدان میں لے گیا اور میں نے اپنی بیٹی کے سامنے گڈھا کھودنا شروع کر دی. میں قبر کھودنے لگا, میں گڈھا کھودنے لگا اور 5 سال کی پھول سی بچی میرے سامنے موجود ہے, ابھی اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اے اللہ کے نبی میں گڈھا کھود رہا ہوں, میرے کپڑے پر مٹی آ جاتی ہے, میری بیٹی دوڑی آتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے آئے امی آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آئے ابو آپ کے کپڑے پر مٹی آ رہی ہے, آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. اے اللہ کے نبی میں نے گڈھا کھود لیا, میں نے قبر کھود لی, میں نے اپنی بیٹی کو بلایا. آئے بیٹی دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں, دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کے بعد معافی مانگتے ہیں, مگر یہ تیرا باپ اتنا زیادہ بدقسمت اور بد نصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم تھا, میں نے اس کو ہاتھوں کو پکڑا, اس کے پیروں کو پکڑا اور اس قبر میں ڈال دیا, اس گڈھے میں ڈال دیا. میری بیٹی چیخنے لگی اور یہ کہتی جا رہی ہے یا اباتا آج میرے ابو یہ کیا کر رہے ہو, آج ابو یہ کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی میں اوپر سے مٹی ڈالتا جا رہا ہوں اور میری بیٹی تڑپتی جا رہی ہے اور چیخ رہی ہے آئے ابو یہ کیا کر رہے ہو, آئے ابو یہ کیا کرتے جا رہے ہو. اے اللہ کے نبی میں مٹی ڈالتا گیا اور جب میں نے قبر کو برابر کر لیا, میں نے قبر کو پاٹ دیا, میری بیٹی کی قبر کے اندر سے چیخ آ رہی ہے اور وہ چیخ کر یہ کہتی جا رہی ہے آئے ابو مجھے جلدی سے باہر نکال لو, یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے, آئے ابو مجھے جلدی سے باہر نکال لو, آئے ابو یہ میرے ساتھ کیا کر ڈالا. میری بیٹی کہتی جا رہی ہے آئے ابو اگر دفن کرنا ہی تھا تو پیدا ہوتے کیوں نہ کر دیا, جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی دفن کر دیتے. اب 5 سال کی اور جب تمہیں ابو امی کہنے لگی تب تم مجھے دفن کر رہے ہو. آئے ابو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, میں آپ سے درخواست کرتی ہوں مجھے آج شام تک کے لیے نکال لو, کیونکہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے میں شام کا کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گی اور پھر کل لا کر مجھے دفن کر دینا. مگر اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چل دیا. کچھ ہی دوری پر چلا تھا, 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی دوری پر چلا تھا کہ میرا پتھر جیسا دل نرم ہو گیا. میں دوڑ کر آیا اور میں نے وہ گڈھا کھودنا شروع کر دیا, شاید میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں. مگر اللہ کے نبی جب میں نے گڈھا کھود لیا تو میں نے دیکھا کہ میری پھول سی بچی اسی قبر کے اندر تڑپ کر مر جاتی ہے, اس کا دم گھٹ گیا اور اس قبر کے اندر مر گئی, صرف اس کی لاش موجود ہے. یہ اوقات تھی, یہ حیثیت تھی لڑکی کی کہ پیدا بعد میں قبر پہلے تیار ہو جایا کرتی تھی. مگر اسلام آیا اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن دفن کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا تمہارے باپ نے کیوں تمہیں دفن کیا تھا. ذرا غور کیجئے اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے.